میری زندگی میں سب کچھ بہت خوبصورت اور خواب جیسا تھا، لیکن کون جانتا تھا کہ یہ خواب میرے لیے بے انتہا بھیانک ثابت ہوگا۔ میرا نام عائزہ ہے اور میں ایک بہت ہی سادہ اور متوسط طبقے کے ماحول میں پلی بڑی لڑکی ہوں۔ میری زندگی میں کبھی کوئی لڑکا نہیں آیا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ان سب باتوں کے بارے میں سوچا تھا، لیکن پھر شایان میری زندگی میں آیا۔ وہ ہمارے محلے کے ایک معزز خاندان کا لڑکا تھا جو پڑھا لکھا تھا اور اس کا اپنا ایک اچھا خاصا خاندانی کاروبار تھا۔ میں نے اسے پہلی بار اپنی کزن کی شادی میں دیکھا تھا، جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس دن اس کی نظریں مجھ پر ایسی ٹکیں کہ پھر وہ میرے وجود کا سایہ بن گیا۔ وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا، میں جہاں بھی جاتی وہ مجھے وہیں نظر آتا۔ شروع میں مجھے اس کی حرکتیں بہت عجیب اور ڈراؤنی لگتی تھیں، کیونکہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ کسی اجنبی مرد کی طرف دیکھنا بھی گناہ ہے۔ لیکن شایان کی دیوانگی الگ ہی سطح پر تھی۔ اس نے کسی نہ کسی طرح میرا فون نمبر حاصل کر لیا اور پھر مجھے میسیجز اور کالز کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے میری پرسکون زندگی میں ایک طوفان برپا کر دیا۔ وہ مجھے روز کہتا تھا کہ عائزہ، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں اور میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ گھنٹوں میرے جواب کا انتظار کرتا تھا اور جب میں اسے نظر انداز کرتی تو وہ رو پڑتا تھا۔ اس کی یہ دیوانہ وار محبت دیکھ کر آہستہ آہستہ میرا دل پگھلنے لگا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ وہ سچا انسان ہے جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ خوش رکھے گا۔ وہ ہر وقت صرف شادی کی باتیں کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے تم سے کوئی وقتی تعلق نہیں چاہیے، میں تمہیں اپنے گھر کی عزت بنانا چاہتا ہوں، میں تمہارے ابا کے سامنے جھک کر تمہارا ہاتھ مانگوں گا۔ جب ایک لڑکی بار بار کسی مرد سے ایسی عزت دینے والی باتیں سنتی ہے تو وہ اپنا سب کچھ ہار بیٹھتی ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں اس کے عشق میں اس حد تک مبتلا ہو گئی کہ مجھے دن رات بس اسی کا خیال رہنے لگا۔ میں ہر وقت اس کی تصویریں دیکھتی اور اس کی آواز سننے کے لیے تڑپتی رہتی تھی۔ شایان نے اپنے وعدے کے مطابق بہت جلد اپنے والدین کو میرے گھر بھیج دیا۔ میرے ابا ایک سیدھے سادے انسان تھے۔ انہوں نے جب شایان کے خاندانی پس منظر کو دیکھا اور لڑکے کی شرافت اور اس کی اچھی ملازمت اور کاروبار کو پرکھا تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا سماں تھا اور میری تو جیسے دنیا ہی بدل گئی تھی۔ بہت دھوم دھام سے ہماری منگنی ہو گئی۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ جب شایان نے میری انگلی میں انگوٹھی پہنائی تو مجھے لگا کہ مجھے کائنات کی سب سے بڑی دولت مل گئی ہے۔ منگنی کے بعد شروع کے کچھ دن بہت ہی رومانوی اور خوابوں جیسے گزرے۔ ہم دونوں گھنٹوں فون پر باتیں کرتے تھے۔ وہ مستقبل کے خواب بنتا تھا۔ وہ مجھے بتاتا تھا کہ ہم شادی کے بعد کہاں گھومنے جائیں گے، ہمارا کمرہ کیسا ہوگا اور ہم اپنی زندگی کو کس طرح گزاریں گے۔ لیکن آہستہ آہستہ ان باتوں کا رخ بدلنے لگا۔ شایان کی گفتگو میں ایک عجیب سی بے چینی اور ہوس شامل ہونے لگی۔ وہ اب عام باتوں سے ہٹ کر میرے جسم کے بارے میں سوالات کرنے لگا تھا۔ پہلے پہل وہ میری آنکھوں اور بالوں کی تعریف کرتا تھا، لیکن پھر وہ کہنے لگا کہ عائزہ، تم میری منگیتر ہو، اب تو ہماری آدھی شادی ہو چکی ہے، اب ہم میں کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مجھے روز رات کو فون کرتا اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا بھاری پن ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے تمہیں ویڈیو کال پر دیکھنا ہے۔ میں کہتی کہ شایان، ہم روز تو ویڈیو کال پر بات کرتے ہیں۔ تو وہ غصے میں آ جاتا اور کہتا کہ تم میری بات نہیں سمجھ رہی ہو، میں نے تمہیں عام لڑکیوں کی طرح لباس میں نہیں دیکھنا، میں نے تمہیں اندر سے دیکھنا ہے۔ جب اس نے پہلی بار یہ جملہ بولا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں اسے منع کیا کہ شایان، یہ غلط ہے، ہماری ابھی صرف منگنی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا اور شرعی اور اخلاقی طور پر یہ سب بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن وہ میری ایک نہیں سنتا تھا۔ وہ روز رات کو یہی ایک رٹ لگا کر بیٹھ جاتا تھا۔ اس کا اصرار ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو تو تمہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ کیا میں تمہارا منگیتر نہیں ہوں؟ کیا میں نے تمہارے ہاتھ میں اپنی محبت کی انگوٹھی نہیں پہنائی؟ تم مجھ سے اپنے جسم کو کیوں چھپاتی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر شک ہے کہ میں تمہاری عزت اچھالوں گا؟ وہ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے لگا تھا۔ جب میں اس کی بات نہیں مانتی تو وہ کئی دن تک مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ وہ فون بند کر دیتا تھا اور میں راتوں کو رو رو کر اس سے معافی مانگتی تھی۔
مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اس کا دل دکھا رہی ہوں، اور ایک سچے عاشق کو اپنے جسم کا دیدار نہ کروا کر میں کوئی بہت بڑی غلطی کر رہی ہوں۔ میری عقل پر جیسے پردہ پڑ گیا تھا۔ وہ روز مجھے کہتا تھا کہ عائزہ بس ایک بار مجھے اپنے وجود کی جھلک دکھا دو، میں تمہاری محبت میں تڑپ رہا ہوں، مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، میں ہر وقت تمہارے جسم کا تصور کرتا رہتا ہوں، مجھے اپنے اس اصرار سے پاگل مت کرو، میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں اور شوہر کا اپنی بیوی پر پورا حق ہوتا ہے۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی کہ شادی میں اب کچھ ہی مہینے باقی ہیں، تم تھوڑا صبر کر لو، جب ہم ایک بندھن میں بندھ جائیں گے تو میرا سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، لیکن اس کے اندر کا جانور صبر کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ ویڈیو کال پر اصرار کرتے ہوئے اپنی حد پار کرنے لگا تھا۔ اس کی باتیں اب بہت زیادہ فحش اور برہنہ ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ مجھے کہتا تھا کہ تم اتنی شرمیلی بن رہی ہو جیسے تم کوئی معصوم بچی ہو، آج کل کے دور میں منگیتر سب کچھ کرتے ہیں اور تم مجھے ایک جھلک دکھانے سے بھی کتراتی ہو۔ اس کی ان باتوں نے میرے اندر ایک عجیب سا احساس جرم پیدا کر دیا تھا۔ میں دن بھر گھر کے کام کرتی، لیکن میرا دماغ ہر وقت اسی کشمکش میں رہتا کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف میری اخلاقیات اور خاندانی تربیت تھی، اور دوسری طرف اس کی وہ دیوانہ وار محبت اور بلیک میلنگ، جس کے سامنے میں آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہی تھی۔ وہ مجھے روز فون کر کے کہتا کہ عائزہ اگر تم نے آج بھی میری بات نہیں مانی تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، اور پھر شاید میں اس رشتے کے بارے میں دوبارہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ یہ دھمکی میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی، کیونکہ میں اس کے بغیر اپنی زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس کے عشق میں اس حد تک اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اس کی ہوس میں چھپی ہوئی بدنیتی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں بس یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح وہ مجھ سے خوش رہے اور ہماری شادی سکون سے ہو جائے۔ وہ روز رات کو بار بار ویڈیو کال کرتا، اور جب میں کیمرے کے سامنے آتی تو وہ مجھے کہتا کہ اپنا دوپٹہ ہٹاؤ، اپنے گریبان کو کھلا کرو۔ میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی اور کیمرہ بند کر دیتی تو وہ غصے سے فون کاٹ دیتا، اور پھر اگلے دن تک میرا کوئی میسج اور کال ریسیو نہیں کرتا تھا۔ اس کی یہ بے رخی میرے لیے زہر بن چکی تھی۔ میں اس کی ایک کال کے لیے تڑپتی رہتی تھی، اور وہ اس بات کا پورا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، اسی لیے اس نے اپنے اصرار کو ایک ہتھیار بنا لیا تھا۔ وہ روز رات کو مجھے کہتا تھا کہ عائزہ مجھے تمہارے جسم کی بناوٹ دیکھنی ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ میری ہونے والی بیوی اندر سے کتنی خوبصورت ہے۔ تم کیوں مجھ سے یہ خوشی چھین رہی ہو؟ کیا ایک شوہر کو اپنی منگیتر کو اس طرح دیکھنے کا حق نہیں ہے؟ میں جب بھی اسے کہتی کہ شادی کے بعد سب دیکھ لینا تو وہ کہتا ہے کہ شادی تو بعد کی بات ہے، مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ اگر تم نے مجھے ابھی نہیں دکھایا تو میں سمجھوں گا کہ تمہارے جسم میں کوئی عیب ہے یا تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اس کی اس بات نے میرے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا کہ کہیں وہ سچ میں یہ نہ سمجھ لے کہ میں کوئی عیب دار لڑکی ہوں۔ میں بالکل نارمل تھی اور خوبصورت بھی تھی، لیکن اس کے بار بار کے شکوک و شبہات اور اصرار نے مجھے ذہنی طور پر اتنا مفلوج کر دیا کہ میں نے سوچا کہ شاید ایک بار دکھانے سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا روز کا یہ اصرار اور ناراضگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ جس مرد کو میں اپنا خدا مان بیٹھی ہوں وہ میری اس معصومیت اور مجبوری کا اتنا گھٹیا فائدہ اٹھائے گا۔ وہ روز رات کو بار بار رٹ لگاتا کہ عائزہ ویڈیو کال کرو، عائزہ مجھے تمہیں اندر سے دیکھنا ہے، عائزہ اپنی قمیص کے بٹن کھولو۔ اس کی ان فرمائشوں نے مجھے اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا تھا۔ میں جب بھی رات کو بستر پر لیٹتی تو میرے وجود میں ایک کپ کپی طاری ہو جاتی تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب اس کی کال آئے گی اور پھر وہی اصرار شروع ہو جائیں گے۔ وہ مجھے محبت کے جھوٹے واسطے دیتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ عائزہ تم میری زندگی ہو، میری کائنات ہو، میں تمہاری عزت کی حفاظت کروں گا، میں کسی اور کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں تو تمہارا اپنا ہوں، ہم نے زندگی بھر ساتھ رہنا ہے، تو پھر یہ پردہ کیسا؟ اس کی ان باتوں نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اس دلدل میں دھنستی جا رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ روز کہتا تھا کہ بس ایک بار عائزہ، بس ایک بار مجھے دکھا دو، پھر میں کبھی نہیں کہوں گا، اور میں اس کے اس جھوٹے وعدے پر یقین کرنے کی دہلیز پر پہنچ چکی تھی، کیونکہ میری مزاحمت اب دم توڑ رہی تھی، کیونکہ شایان نے مجھے فون کرنا بند کر دیا تھا۔ شاید وہ مجھ سے حد سے زیادہ ناراض تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، لیکن میری آنکھوں سے نیند کون سو دور تھی۔ شایان کی آخری کال کو اب پورے 5 دن ہو چکے تھے۔
ان 5 دنوں میں اس نے نہ تو میرا کوئی فون اٹھایا تھا اور نہ ہی میرے کسی میسج کا جواب دیا تھا۔ میں ہر لمحہ جیتی اور ہر لمحہ مرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میری نافرمانی اور بار بار کے انکار کی وجہ سے وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا ہے۔ میں رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتی اور روتی رہتی تھی۔ میرا تکیہ میرے آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ میرے اندر ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر شایان نے اس منگنی کو توڑ دیا تو میں معاشرے کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ لڑکی میں ہی کوئی عیب ہوگا، تبھی لڑکے نے رشتہ ختم کر دیا۔ میں اپنی اس حالت پر خود حیران تھی کہ میں کس طرح ایک مرد کی محبت میں اتنی اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی عزت اور حیا سے زیادہ اس کی ناراضگی کی فکر ستا رہی تھی۔ میں ہر روز خود کو ملامت کرتی تھی کہ عائزہ، تم نے اسے منع کیوں کیا؟ وہ تمہارا منگیتر ہی تو تھا، کوئی غیر تو نہیں تھا۔ اگر وہ تمہیں دیکھ بھی لیتا تو کیا قیامت آ جاتی؟ وہ تو کچھ ہی مہینوں میں تمہارا شوہر بننے والا تھا۔ ان خیالات نے میرے دماغ کو بالکل مفلوج کر دیا تھا۔ 5ویں دن جب میری برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا اور اس کا نمبر ڈائل کر دیا۔ میرے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ پہلی 2 بیلز گئیں لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا۔ میری سانسیں حلق میں اٹک گئی۔ مجھے لگا اب سب ختم ہو چکا ہے، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری اور تیسری بار پھر کال کی۔ اس بار 2-3 بیلز کے بعد فون اٹھا لیا گیا، لیکن دوسری طرف بالکل خاموشی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، شایان، خدا کے لیے مجھ سے بات کرو۔ تم کیوں مجھے ایسی سزا دے رہے ہو؟ کیا میری اتنی بڑی غلطی تھی کہ تم نے مجھے بالکل ہی چھوڑ دیا؟ شایان نے ایک سرد آہ بھری اور بہت ہی بے رخی سے کہا، عائزہ، جو لڑکی اپنے ہونے والے شوہر پر بھروسہ نہیں کر سکتی اس کے ساتھ میں زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم نے مجھے ایک اجنبی کی طرح دھتکار دیا، جیسے میں کوئی گنہگار انسان ہوں جو تمہاری عزت لوٹ لے گا۔ مجھے تمہاری اس سوچ پر افسوس ہوا ہے، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اس رشتے کو یہیں ختم کر دینا چاہیے۔ شایان کے منہ سے یہ بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا، نہیں شایان، ایسا مت کرو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ میں نے تو بس حیا اور خاندانی غیرت کی وجہ سے منع کیا تھا، میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھ رہے ہو شایان۔ اس نے موقع پاتے ہی اپنا آخری پتہ کھیلا اور بولا، دیکھو عائزہ، اگر تمہیں مجھ پر یقین ہے اور تم سچ میں مجھ سے محبت کرتی ہو تو آج تمہیں ثابت کرنا ہوگا۔ میں اب مزید کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، یہ تمہارا آخری موقع ہے۔ اگر آج بھی تم نے وہی پرانی رٹ لگائی تو پھر سمجھ لینا کہ ہمارا راستہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا ہے۔ میں اس وقت ذہنی طور پر بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ شایان کی بے رخی اور رشتہ ٹوٹنے کے خوف نے میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے شایان، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم اس بارے میں کبھی کسی کو نہیں بتاؤ گے۔ یہ راز صرف ہمارے درمیان رہے گا اور تم اس ویڈیو کال کو کہیں ریکارڈ یا سیو نہیں کرو گے۔ شایان نے فوراً اپنی آواز بدل لی اور بہت ہی محبت بھرے لہجے میں بولا، پاگل ہو کیا عائزہ؟ تم میری عزت ہو، میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ تم بس جلدی سے ویڈیو کال اٹھاؤ۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور ہولناک قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اپنے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح لاک کیا، کھڑکیوں کے پردے گرائے اور لائٹ کو مدھم کر دیا۔ میرا پورا جسم کسی پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ شایان کی ویڈیو کال آئی تو میں نے کانپتی ہوئی انگلی سے اسے ریسیو کیا۔ اسکرین پر شایان کا چہرہ ابھرا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ہوس اور چمک تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا اور بولا، اب دیر مت کرو عائزہ، اپنی قمیص کے بٹن کھولو۔ میں نے اپنے دوپٹے کو ایک طرف رکھا اور بہت ہی شرمندگی اور خوف کے عالم میں اپنی قمیص کو آہستہ آہستہ اتارا۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگا شاید میری جان نکل جائے گی۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غیر مرد کے سامنے خود کو اس طرح بے لباس نہیں کیا تھا، لیکن شایان کی محبت اور اس کی بلیک میلنگ نے مجھے اس نہیش پر لا کھڑا کیا تھا۔ میں نے جب خود کو اس کے سامنے بالکل بے لباس کیا تو میں نے اپنی آنکھیں شرم سے بند کر لیں تاکہ میں اس کا سامنا نہ کر سکوں۔ شایان اسکرین پر بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بہت غور سے اور بڑی گہری نظروں سے میرے جسم کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں صرف میری سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ کچھ منٹ گزر گئے لیکن شایان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا۔ مجھے اس کی یہ خاموشی بہت عجیب اور ڈراؤنی لگی۔ میں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور اسکرین کی طرف دیکھا۔ شایان کے چہرے کے تاثرات اب بالکل بدل چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت اور دیوانگی غائب ہو چکی تھی جو وہ روز فون پر دکھاتا تھا۔ اب اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ناگواری اور حقارت کے جذبات تھے۔ وہ میرے جسم کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی بازار میں کھڑا ہو کر
کسی ناقص چیز کا معائنہ کر رہا ہو۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، شایان تم کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ کیا ہوا شایان؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر ایسی بات کہی جس نے میرے ہوش اڑاتی ہے اور میرے پاؤں تلے سے زمین نکال دی۔ وہ کہنے لگا، عائزہ تمہارا فگر تو کپڑوں میں ایسا نہیں نظر آتا، جیسا اب بے لباس ہو کر بکھرا ہوا اور عجیب لگ رہا ہے۔ مطلب تمہاری چھاتی اتنی عجیب سی کیوں نظر آ رہی ہے؟ ان کا تو رنگ بھی ویسا گلابی نہیں ہے جیسا میں نے سوچا تھا، اور نہ ہی یہ دونوں ایک جیسی ہیں، اور نہ ہی یہ اتنی بڑی ہیں جتنی ہونی چاہیے۔ یہ تو بالکل بے ڈھنگی اور عجیب سی ہیں۔ شایان کے یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح گرے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے بلندی سے زمین پر پٹخ دیا ہو۔ میری عزت، میری حیا، میرا سب کچھ مٹی میں مل چکا تھا، اور جس مرد کے لیے میں نے یہ سب کیا وہ میرے جسم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں شرم اور ندامت کے اس گہرے کنویں میں گر گئی جہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی قمیص کو اٹھایا اور اپنے وجود کو ڈھانپتے ہوئے روتے ہوئے کہا، شایان تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ خدا کے لیے ایسا مت بولو۔ میں بہت گھبرا گئی تھی اور میری آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اپنی حالت کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، شایان اصل میں بات یہ ہے کہ میں پیڈس کا یوز کرتی ہوں کیونکہ میری ایک چھاتی دوسری سے بالکل مختلف ہے۔ ان کے سائز میں کچھ قدرتی مسئلہ ہے یا شاید کچھ فرق ہے۔ میں نے ہمیشہ کپڑوں میں اس چیز کو چھپانے کی کوشش کی ہے تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، خواتین میں ایسا ہونا عام بات ہے۔ لیکن شایان میری کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی وہی حقارت برقرار تھی۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں نے کوئی اسے بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہو۔ میری روح تک چھلنی ہو چکی تھی۔ میں نے جس مرد کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز اور اپنا سب سے مقدس اثاثہ سونپا تھا، اس نے ایک ہی پل میں میرے وجود کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اندر سے ایسی عیبدار اور عجیب ہو۔ میں نے تو تمہارے بارے میں کیا کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن تم تو بالکل ہی مایوس کن نکلی۔ شایان کی یہ باتیں میرے دل پر تیر کی طرح لگ رہی تھی۔ میں کیمرے کے سامنے روتی رہی اور اس سے التجا کرتی رہی کہ وہ مجھے اس طرح نہ دیکھے اور نہ ہی ایسی باتیں کرے، لیکن اس کے دل میں رحم کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے میری مجبوری اور میری محبت کا تماشا بنا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں سوچا کہ محبت کا دعویٰ کرنے والا انسان ایک ہی پل میں اتنا بڑا جلاد بن جائے گا اور میرے جسم کی بناوٹ کو بنیاد بنا کر مجھے اس طرح ذلیل و رسوا کرے گا۔ وہ اسکرین پر مجھے گھورتا رہا اور میری سسکیاں اور میری صفائیاں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں نے خود کو ڈھانپ تو لیا تھا، لیکن میرا اندرون بالکل ننگا ہو چکا تھا اور میں اس بے عزتی کے بوجھ تلے دبتی جا رہی تھی۔ شایان کی نظروں کا وہ بدلا ہوا انداز میرے لیے کسی بھیانک خواب جیسا تھا۔ وہ بار بار کیمرے کی اسکرین پر زوم کر کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور میرے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں نے جس محبت کو سچا سمجھا تھا وہ تو صرف ایک جسمانی تلاشی تھی جو وہ شادی سے پہلے ہی لینا چاہتا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ کاش میں اپنے انکار پر قائم رہتی، کاش میں اس کی دھمکیوں کے آگے نہ جھکتی، لیکن اب پچھتاوے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ شایان نے بغیر کسی ہمدردی کے کہا کہ عائزہ تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی؟ اگر تم پہلے ہی بتا دیتی تو میں اتنے خواب نہ بنتا۔ اب مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں رہی کیونکہ میں ایک پرفیکٹ بیوی چاہتا تھا اور تم تو بالکل ہی ناقص نکلی ہو۔ اس کی یہ بات میرے دل کو چیر گئی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، شایان خدا کے لیے ایسا نہ کرو، کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا اور یہ تو صرف ایک معمولی سا سائز کا فرق ہے جو کپڑوں کے نیچے چھپ جاتا ہے۔ میں نے ہمیشہ پیڈس کا استعمال اسی لیے کیا تاکہ تمہیں کبھی یہ محسوس نہ ہو، لیکن وہ میری کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے نفرت سے اپنا منہ پھیرا اور بولا کہ مجھے ایسی بناوٹی چیزیں پسند نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں دل سے چاہا تھا، لیکن تمہارا جسم دیکھ کر میرا سارا موڈ خراب ہو گیا ہے۔ اب میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے اچانک ویڈیو کال کاٹ دی اور اسکرین اندھیری ہو گئی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے پاس اب نہ تو میری حیا بچی تھی اور نہ ہی وہ منگیتر جس کے لیے میں نے اپنی حدیں پار کر دی تھی۔ مجھے اپنے ابا کا خیال آ رہا تھا کہ جب انہیں پتہ چلے گا تو ان پر کیا گزرے گی۔ میں رات بھر اسی حالت میں تڑپتی رہی اور شایان کے نمبر پر میسیجز کرتی رہی، لیکن اس نے میرا نمبر بلاک کر دیا تھا اور مجھے اب اپنی زندگی بالکل اندھیری اور بے مقصد دکھائی دے رہی تھی۔ میری روح کا ہر حصہ اس توہین پر چیخ رہا تھا جو شایان نے میرے جسم کی بناوٹ کا مذاق اڑا کر کی تھی، اور میں اس گناہ اور ندامت کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی تھی۔
شایان کی طرف سے ویڈیو کال کٹنے کے بعد وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور بھیانک رات تھی۔ میں اپنے کمرے کے فرش پر سردی سے کانپتی ہوئی گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار شایان کا وہ حقارت بھرا چہرہ آ رہا تھا اور اس کے وہ الفاظ میرے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے، جنہوں نے میرے پورے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ میں بار بار اپنے جسم کو دیکھتی اور خود سے سوال کرتی، کیا واقعی میں اتنی بدصورت اور عیب دار ہوں؟ کیا ایک چھاتی کا دوسری سے مختلف ہونا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا مجھے اس طرح ملی؟ میں نے ساری رات شایان کو میسیجز کیے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، اس سے منتیں کی کہ خدا کے لیے مجھے بلاک لسٹ سے نکالو، مجھ سے بات کرو، میری زندگی تباہ مت کرو۔ لیکن دوسری طرف سے صرف موت جیسی خاموشی تھی۔ مجھے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ خاموشی ایک ایسے طوفان کا پیش خیمہ ہے جو اگلے ہی دن میرے پورے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دے گا۔ صبح کا سورج نکل چکا تھا، لیکن میرے لیے کائنات اندھیری ہو چکی تھی۔ میں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھیں اور ڈر کے مارے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی کہ کہیں ابا یا اماں میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت کا اندازہ نہ لگا لیں۔ اب ہی صبح کے 9 ہی بجے تھے کہ اچانک ہمارے گھر کے باہر ایک گاڑی آ کر رکی اور پھر ہمارے ڈرائنگ روم کا دروازہ بہت زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ میں نے کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے دیکھا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شایان کی ماں اپنی 2 بہنوں کے ساتھ بہت غصے اور تلملاہٹ میں ہمارے گھر کے اندر داخل ہو رہی تھی۔ میرے ابا نے حیرت اور خوش دلی سے ان کا استقبال کرنا چاہا، لیکن شایان کی ماں کے چہرے پر پھیلی نفرت اور حقارت نے پورے گھر کی فضا کو ایک دم سرد کر دیا۔ میرے ابا نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آئیے بہن جی بیٹھیے، خیریت تو ہے؟ آپ صبح صبح اس طرح پریشانی میں آئیں، سب ٹھیک تو ہے نا؟ شایان کی ماں نے ابا کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو جھٹک دیا اور اونچی اور زہریلی آواز میں بولی کہ کوئی خیریت نہیں ہے بھائی صاحب، اور خدا نہ کرے کہ ایسی خیریت کسی کے گھر میں آئے۔ ہم تو آپ کی بیٹی کو اپنے گھر کی عزت بنانے چلے تھے، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ کی بیٹی اتنی بے حیا اور بد کردار نکلے گی کہ اس کی کرتوتیں سن کر ہمارے پورے خاندان کے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ شایان کی ماں کے منہ سے یہ الفاظ سن کر میرے ابا بالکل گونگے ہو گئے۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور انہوں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بہن جی آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری عائزہ تو بہت معصوم ہے، اس نے کبھی گھر کی دہلیز سے باہر قدم نہیں رکھا۔ آپ کس بات کا ذکر کر رہی ہیں؟ شایان کی ماں نے ایک زوردار کہکا لگایا جس میں صرف زہر بھرا تھا اور بولی کہ معصومیت کا نقاب تو آپ کی بیٹی نے بہت اچھا اوڑھ رکھا ہے، لیکن جو وجہ ہے وہ میں زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتی۔ ایک باپ کے سامنے اس کی بیٹی کی ایسی گھٹیا حرکتیں بتاتے ہوئے مجھے خود شرم آ رہی ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ آپ کی بیٹی نے خود ویڈیو کال پر اپنا آپ میرے بیٹے کو برہنہ کر کے دکھایا ہے۔ وہ راتوں کو میرے بیٹے کو فون کر کر کے اکساتی تھی اور کل رات تو اس نے حد ہی پار کر دی۔ اس نے خود ہی اپنے سارے کپڑے اتار کر میرے معصوم بیٹے کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کی، اور اب میرا بیٹا صدمے میں ہے۔ وہ رو رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسی بے حیا اور سستی لڑکی سے کبھی شادی نہیں کرنا چاہتا جس نے شادی سے پہلے ہی اپنی مرضی سے خود کو ایک غیر مرد کے سامنے پیش کر دیا ہو۔ جو لڑکی شادی سے پہلے اتنی اوباش ہو سکتی ہے وہ شادی کے بعد ہمارے خاندانی نام کو کہاں لے جائے گی؟ اسی لیے ہم یہ رشتہ ابھی اور اسی وقت ختم کرنے آئے ہیں۔ یہ لیں اپنی یہ منحوس انگوٹھی اور ہمیں معافی رکھیں۔ شایان کی ماں نے وہ انگوٹھی ڈرائنگ روم کی میز پر اتنی زور سے پٹکی کہ اس کی آواز میرے دل کے آر پار ہو گئی۔ میرے ابا صوفے پر ایسے بیٹھ گئے جیسے ان کے جسم سے روح پرواز کر گئی ہو۔ ان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور وہ بار بار اپنی بیٹی کا نام لے رہے تھے، لیکن ان کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ شایان کی ماں اور اس کی خالائیں پورے محلے کے سامنے ہمارے گھر سے چلاتے ہوئے اور بددعائیں دیتے ہوئے نکل گئیں۔ انہوں نے باہر کھڑے پڑوسیوں کو بھی اونچی آواز میں بتایا کہ اس گھر کی لڑکی کتنی بد کردار ہے۔ محلے کے لوگ ہمارے گھر کی طرف دیکھنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات پورے خاندان اور برادری میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہر طرف تھو تھو ہونے لگی، فون کی گھنٹیاں بجنے لگیں، کزنز اور رشتہ داروں کے طنزیہ میسیجز آنے لگے کہ عائزہ نے یہ کیا منہ کالا کر دیا، خاندان کی سب سے شریف لڑکی اتنی گندی نکلی۔ رشتہ اگلے ہی لمحے میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر چکا تھا اور شایان نے بڑی صفائی سے اپنی اس ہوس بھری فرمائش اور بلیک میلنگ کا سارا ملبہ مجھ پر ڈال دیا تھا۔ اس نے خود کو ایک مظلوم اور معصوم لڑکا ثابت کر دیا تھا جسے ایک لڑکی نے ورغلانے کی کوشش کی تھی۔ میرے ابا ڈرائنگ روم کے فرش پر بیٹھ کر اپنے سر کو پکڑ کر رونے لگے۔ ان کی پگڑی اچھل چکی تھی، ان کی عمر بھر کی کمائی ہوئی عزت ایک ہی پل میں خاک میں مل گئی تھی۔ وہ صدمے کی اس حالت میں پہنچ چکے تھے جہاں انسان نہ جی سکتا ہے اور نہ ہی مر سکتا ہے۔ میں اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی اور میں نے اندر سے دروازے کو کنڈی لگا لی تھی۔
میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے تاکہ باہر سے آنے والے تانوں اور ابا کے رونے کی آوازیں میرے کانوں تک نہ پہنچے، لیکن وہ آوازیں دیواروں کو چیرتی ہوئی میری روح کو زخمی کر رہی تھی۔ میں بستر پر گر کر خود کو کوس رہی تھی۔ میں اپنے چہرے کو نوچ رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جن سے میں نے وہ قمیض اتاری تھی۔ میں خود سے کہتی تھی کہ عائزہ، تم اتنی اندھی کیسے ہو گئی؟ تم نے اس شخص کی جھوٹی محبت پر یقین کیسے کر لیا؟ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ کوئی انسان اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے۔ وہ تو میرا منگیتر تھا، وہ تو مجھ سے شادی کرنے والا تھا، پھر اس نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا؟ کیا صرف میرے جسم کی ایک معمولی سی بناوٹ شایان کے لیے اتنی بڑی نفرت کی وجہ بن گئی کہ اس نے مجھے پورے معاشرے کے سامنے ننگا کر کے کھڑا کر دیا؟ شایان کی ماں اپنی بہنوں سمیت ہمارے گھر کے دالان سے گالیاں دیتی ہوئی اور بددعائیں برساتی ہوئی باہر نکل گئی تھیں، اور میرے ابا صوفے کے پائیدان کے پاس فرش پر اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے کسی نے ان کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی ہو۔ ان کے دونوں ہاتھ ان کے سفید بالوں سے اٹی ہوئی کن پٹیوں پر جکڑے ہوئے تھے، اور ان کے منہ سے صرف ایک ہی لفظ نکل رہا تھا کہ یا اللہ، میں کس کو چہرہ دکھاؤں گا؟ میری پگڑی مٹی میں مل گئی، میری عمر بھر کی کمائی ہوئی غیرت ایک ہی پل میں نیلام ہو گئی۔ میری اماں باورچی خانے کے دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہو کر اپنے دوپٹے کو منہ میں ٹھوسے سسکیاں لے رہی تھی، کیونکہ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ ڈرائنگ روم میں جا کر اپنے شوہر کا سامنا کر سکے یا اپنی بیٹی کی بے گناہی کی جھوٹی گواہی دے سکیں۔ میں اپنے کمرے کے اندر فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھی اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے کانوں کو اتنی زور سے دبا رہی تھی کہ میری انگلیاں سوجنے لگی تھی، لیکن شایان کی ماں کے وہ زہریلے الفاظ دیواروں کو چیرتے ہوئے میرے دماغ کے پردوں پر ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ میں خود کو کوس رہی تھی، میں اپنے چہرے پر بار بار تھپڑ مار رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہی تھی کہ اے میرے خدا، میں اتنی اندھی کیسے ہو گئی؟ میں نے اس شخص کے اصرار کے آگے گھٹنے کیوں ٹیک دیے؟ ابھی شایان کی ماں کو گئے 1 گھنٹہ بھی نہیں ہوا تھا کہ پوری برادری اور خاندان میں یہ بات جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ ہمارے گھر کے فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی جیسے کوئی سائرن ہو جو ہماری بربادی کا اعلان کر رہا ہو۔ میری تائی نے میری اماں کو فون کیا اور ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ میرے کمرے تک صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ارے رفعت، یہ ہم کیا سن رہے ہیں؟ تمہاری عائزہ تو خاندان کی سب سے شریف لڑکی بنتی تھی، ہر وقت نماز روزے کی باتیں کرتی تھی، اور پیٹھ پیچھے اس کے یہ کرتوت تھے کہ لڑکے کو ننگے فون کر رہی تھی۔ شکر ہے شایان کے خاندان والوں کو وقت پر پتہ چل گیا، ورنہ وہ بیچارے تو برباد ہی ہو جاتے۔ ہماری تو اپنی بیٹیاں بیٹھی ہیں، اب ان کا رشتہ کون کرے گا؟ تمہاری لڑکی کی وجہ سے پورے خاندان پر تھو تھو ہو رہی ہے۔ تائی کے یہ الفاظ سن کر میری اماں نے بغیر کچھ بولے فون کاٹ دیا اور وہ فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ برادری کے واٹس ایپ گروپس میں باتیں شروع ہو چکی تھی۔ کزنز جو کبھی مجھ سے حسد کرتی تھی، آج انہیں میری بربادی پر جشن منانے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو میسیجز کر رہی تھی کہ دیکھا، جو جتنی شریف بنتی ہے وہ اندر سے اتنی ہی گندی ہوتی ہے۔ عائزہ تو بڑی پارسا بنتی تھی، اب دیکھو اس کا اصلی چہرہ سامنے آ گیا ہے۔ محلے کے لوگ ہمارے گھر کی گلی میں اکٹھے ہو کر کانا پھوسیاں کر رہے تھے۔ جب بھی کوئی ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتا تو وہ کھڑکی کی طرف دیکھ کر تھوک دیتا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے سڑک کے چوراہے پر کھڑا کر کے ننگا کر دیا گیا ہو اور ہر راہگیر میرے وجود پر پتھر مار رہا ہو۔ میں اپنے بستر کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی تھی اور میں نے اپنے اوپر ایک موٹی چادر اوڑھ لی تھی، جیسے میں اس چادر کے اندر دنیا کی نظروں سے چھپ جانا چاہتی ہوں۔ لیکن میرے اندر کا جو اندھیرا تھا وہ اس چادر سے بھی کہیں زیادہ کالا تھا۔ میں بار بار اپنے جسم کو دیکھتی اور مجھے اپنے آپ سے شدید گھن آنے لگتی۔ مجھے ایسا لگتا کہ میں دنیا کی سب سے گندی اور ناپاک لڑکی ہوں۔ میں نے شایان کے کہنے پر اپنے کپڑے کیوں اتارے؟ میں نے اس کی اس بات پر یقین کیوں کیا کہ وہ میرا ہونے والا شوہر ہے اور اس سے کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے؟ وہ تو صرف میری تلاشی لے رہا تھا، وہ تو یہ دیکھ رہا تھا کہ بازار سے جو مال وہ خریدنے جا رہا ہے وہ پرفیکٹ ہے یا نہیں۔ اور جب اسے میرے جسم میں ایک معمولی سی بناوٹ کا فرق نظر آیا، جب اسے لگا کہ میری ایک چھاتی دوسری سے مختلف ہے، تو اس نے مجھے ایک ناقص اور رد کی ہوئی چیز کی طرح کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ چیز پہلے سے ہی خراب تھی۔ میں کمرے کے اندھیرے میں اکیلی بیٹھی شایان کی ان تمام باتوں کو یاد کر رہی تھی جو اس نے منگنی کے بعد سے لے کر اس ہولناک رات تک مجھ سے کی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مرد کی ہوس کبھی محبت نہیں بن سکتی، اور جو مرد شادی سے پہلے جسم کا تقاضا کرے وہ صرف ایک وحشی جانور ہوتا ہے جو اپنی بھوک مٹانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ جو کہتا تھا کہ عائزہ اگر تم نے مجھے نہ دیکھا تو میں زہر کھا لوں گا، وہ اتنی آسانی سے بدل گیا۔
کہ اس نے ایک ہی جھٹکے میں میری عزت کا جنازہ نکال دیا اور مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا جہاں موت بھی مجھے پناہ دینے سے انکار کر رہی تھی۔ شام ہو چکی تھی لیکن ہمارے گھر میں کسی نے چولہا نہیں جلایا تھا۔ پورے گھر میں ایک قبرستان جیسی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ابا اب بھی اسی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چھوٹے بھائی یعنی میرے چچا نے بھی فون کر کے کہہ دیا تھا کہ بھائی صاحب آپ کی لڑکی نے تو ہماری برادری میں ناک کٹوا دی، اب میری بیٹیوں کا رشتہ کون لے گا؟ آپ اپنی لڑکی کو گھر میں زہر کیوں نہیں دے دیتے؟ ایسی اولاد سے تو بندہ بے اولاد ہی اچھا ہوتا ہے۔ چچا کی یہ باتیں میرے ابا کے دل پر تیر کی طرح لگی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم سے اٹھے اور بہت ہی دھیمے اور تھکے ہوئے قدموں سے چلتے ہوئے میرے کمرے کے دروازے کے پاس آئے۔ انہوں نے دروازے پر ہاتھ رکھا لیکن ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ دروازہ کھٹکھٹا سکیں۔ انہوں نے باہر سے ہی ایک بہت ہی دردناک آواز میں کہا، عائزہ، عائزہ، تم نے میرے ساتھ یہ کیا کیا بیٹا؟ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، میں نے تو تمہیں بڑی نازوں سے پالا تھا، تم نے میری عمر بھر کی کمائی ہوئی سفید داڑھی کو اس طرح مٹی میں کیوں رول دیا؟ تم نے اس لڑکے کے سامنے خود کو کیوں ننگا کیا؟ ہماری یہی تربیت تھی کیا؟ ابا کی وہ روتی ہوئی آواز جب میرے کانوں میں پڑی تو میرا جی چاہا کہ میں ابھی اسی وقت پنکھے سے دوپٹہ باندھوں اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لوں۔ میں دروازے کی دوسری طرف فرش پر بیٹھ کر اپنی ہچکیوں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں ابا کو کیا بتاتی کہ میں بد کردار نہیں ہوں؟ میں نے کسی اور مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میں نے تو صرف اس شخص پر بھروسہ کیا تھا جسے آپ نے میرا شوہر چنا تھا۔ میں نے تو اس محبت کے دعوے پر یقین کیا تھا جو وہ روز رات کو رو رو کر کرتا تھا، لیکن معاشرہ کبھی لڑکی کی مجبوری نہیں دیکھتا، وہ صرف اس کے کپڑوں کو دیکھتا ہے۔ شایان نے بڑی ہوشیاری سے خود کو پاک صاف کر لیا تھا اور مجھے ایک ایسی گندگی بنا دیا تھا جسے ہر کوئی دور سے دیکھ کر نفرت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کی دیواروں کو دیکھتی اور مجھے لگتا کہ یہ دیواریں مجھ پر ہنس رہی ہیں۔ شایان کا وہ چہرہ، اس کی وہ ہوس بھری مسکراہٹ اور پھر اس کی ماں کا وہ زہریلا لہجہ میرے دماغ میں ایک دائرے کی طرح گھوم رہے تھے اور میں اس دائرے کے اندر قید ہو چکی تھی جہاں سے نکلنے کی کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے بار بار شایان پر غصہ آ رہا تھا اور اس سے زیادہ اپنے آپ پر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ میں اتنی بڑی بے وقوف کیسے بن گئی۔ میں نے ایک مرد کے جھوٹے آنسوؤں کو سچی محبت کیسے سمجھ لیا، اور اب اس کی سزا میرا پورا خاندان بھگت رہا تھا اور میں اس اندھیرے کمرے میں زندہ درگور ہو چکی تھی۔ اس واقعے کو گزرے کئی سال ہو گئے تھے۔ وقت کا مرہم بہت بڑا ہوتا ہے لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو کبھی نہیں بھرتے، وہ صرف وقت کی دھول کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ میری بڑی بہنوں کی شادیاں یکے بعد دیگرے ہو گئیں اور میں اپنے اسی اندھیرے کمرے میں ایک زندہ لاش کی طرح پڑی رہی۔ میں نے دنیا سے ناتا توڑ لیا تھا، شادی بیاہ، رشتہ داروں کے ہاں جانا، میں نے سب چھوڑ دیا تھا۔ اب باری میری سب سے چھوٹی بہن سمن کی تھی۔ سمن کی شادی ہمارے کزن کے سسرال کی طرف سے طے ہوئی تھی۔ گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا لیکن میرے دل پر اب بھی شایان کا دیا ہوا وہ خوفناک زخم ہرا تھا۔ میں نے سمن کی شادی کے موقع پر بھی خود کو ایک کونے میں چھپا رکھا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری خوبصورتی میں ایک سنجیدگی اور معصومیت آ گئی تھی، لیکن میں نے اپنے آپ کو ہمیشہ سادگی کے پردے میں لپیٹ کر رکھا تھا۔ سمن کی شادی کے دن لڑکے والوں کی طرف سے ان کا ایک قریبی رشتہ دار آیا ہوا تھا جس کا نام عاصم تھا۔ عاصم ایک بہت ہی سلجھے ہوئے اچھے عہدے پر فائز اور باشعور انسان تھے۔ انہوں نے مجھے شادی کی تقریب میں ایک کونے میں خاموشی سے کام کرتے ہوئے دیکھا اور ان کے دل میں میری سادگی اور میری آنکھوں کی اداسی گھر کر گئی۔ انہوں نے اگلے ہی دن سمن کے سسرال کے ذریعے میرے گھر والوں کو میرے لیے رشتہ بھیج دیا۔ جب میری ماں نے آ کر مجھے یہ بات بتائی تو میرے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ میرا پرانا خوف پھر سے جاگ اٹھا۔ میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں نے روتے ہوئے کہا، اماں، میں کبھی شادی نہیں کروں گی، آپ لوگ مجھے یہیں گھر میں رہنے دیں، میں کسی مرد پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ عاصم کو جب معلوم ہوا کہ میں نے رشتے سے منع کر دیا ہے تو اس نے ضد کی کہ وہ مجھ سے ایک بار خود بات کرنا چاہتا ہے۔ عاصم نے میرے ابا سے اجازت مانگی۔ ابا نے بہت سوچ سمجھ کر عاصم کو اجازت دے دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عاصم ایک بہت ہی نیک اور سمجھدار لڑکا ہے۔ جب عاصم مجھ سے بات کرنے کے لیے ڈرائنگ روم میں آیا تو میں خوف سے کانپ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے عاصم کی طرف دیکھا بھی نہیں اور کہا، عاصم صاحب، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں ایک عیب دار اور بدنام لڑکی ہوں، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ عاصم نے بہت ہی نرمی اور عزت سے کہا، عائزہ جی، مجھے سب معلوم ہے۔ آپ کی بہن سمن نے شادی سے پہلے ہی میرے گھر والوں کو اور مجھے سب سچ بتا دیا تھا کہ اس درندے شایان نے آپ کے ساتھ کیا ظلم کیا
اور کس طرح اپنی ہوس کے لیے آپ کو پورے معاشرے کے سامنے بدنام کیا۔ عاصم کی یہ بات سن کر میں نے روتے ہوئے کہا، عاصم صاحب، اگر آپ کو سب معلوم ہے تو پھر آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میرا تو وجود ہی صحیح نہیں ہے، میری تو بناوٹ ہی صحیح نہیں ہے، میں ایک ناقص عورت ہوں جس کا جسم ایک مرد نے مسترد کر دیا تھا۔ عاصم نے میری یہ بات سن کر ایک گہرا سانس لیا اور بہت ہی خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا، عائزہ جی، جسمانی محبت کرنے والے لوگ صرف ہوس کے مارے ہوتے ہیں، وہ عورت کو صرف ایک گوشت کا لوتھڑا سمجھتے ہیں، اور میں آپ کے جسم سے نہیں بلکہ آپ کی روح سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے آپ کے جسم کی بناوٹ سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے آپ اچھی لگتی ہیں کیونکہ آپ کی آنکھوں میں ایک معصومیت ہے، آپ سادہ ہیں اور آپ کا دل پاک ہے، یہی بات مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی ہے۔ اور سچا مرد عورت کو اس کے جسم سے نہیں بلکہ اس کی حیا اور اس کی سیرت سے پرکھتا ہے۔ عاصم کے ان الفاظ نے میرے مرے ہوئے اعتماد کو ایک نئی زندگی دے دی تھی۔ میں عاصم کی اس سوچ کے سامنے اپنے آنسو روک نہ سکی اور بالآخر میرے گھر والوں نے بڑی دھوم دھام سے میری شادی عاصم سے کر دی۔ عاصم مجھے اپنے گھر کی عزت بنا کر لے گیا۔ عاصم نے شادی کے بعد میرا اتنا خیال رکھا اور مجھے اتنی محبت اور عزت دی کہ میں شایان کے دیے ہوئے تمام زخم بھول گئی۔ عاصم کے ساتھ میری زندگی ایک خوبصورت جنت بن چکی تھی۔ وہ رات کو جب مجھے دیکھتا تو اس کی نظروں میں صرف احترام اور محبت ہوتی تھی، ہوس کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ شادی کے کچھ سال گزر گئے، ہم دونوں اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ ایک دن عاصم مجھے ایک بڑے شاپنگ مال میں شاپنگ کروانے لے گیا۔ وہاں اچانک میری نظر ایک شخص پر پڑی جسے دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ وہ شایان تھا۔ شایان کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب، کالی، موٹی اور بدتمیز سی عورت کھڑی تھی جو اس کی بیوی تھی۔ وہ عورت شایان پر سب کے سامنے چیخ رہی تھی اور اسے ملازموں کی طرح ٹریٹ کر رہی تھی۔ وہ شایان کو حکم دے رہی تھی کہ یہ اٹھاؤ، وہ اٹھاؤ، یہاں چلو، وہاں چلو، اور شایان ایک بھیگی بلی کی طرح سر جھکائے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ شایان نے اس لڑکی سے صرف اور صرف اس کے باپ کے پیسے اور جائیداد کے لیے شادی کی تھی، کیونکہ وہ لڑکی بہت امیر خاندان سے تھی۔ لیکن اب وہ لڑکی شایان کو اپنے گھر کی ایک ادنیٰ ملازم کی طرح رکھتی تھی، اس کی کوئی عزت نہیں تھی اور وہ اپنی زندگی میں تڑپ رہا تھا۔ میں شایان کی یہ حالت دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئی۔ عاصم نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ میرے دل سے ایک ٹھنڈی آن نکلی کہ یا اللہ، تیرا انصاف کتنا سچا ہے۔ جس مرد نے ایک عورت کے جسم کو ناقص کہہ کر اسے بازار کی چیز کی طرح مسترد کیا تھا، آج وہ خود ایک امیر عورت کے سامنے ایک پالتو جانور کی طرح زندگی گزار رہا ہے، اور میں جسے دنیا نے رد کر دیا تھا آج ایک سچے مرد کے گھر کی ملکہ بن کر راج کر رہی ہوں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بات اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی کہ عورت کا جسم کوئی منڈی کا مال نہیں ہوتا جسے مرد اپنی ہوس کی ترازو میں تولے۔ عیب عورت کے جسم میں نہیں بلکہ مرد کی نیت اور نظر میں ہوتا ہے۔ جو مرد کسی عورت کی حیا اور مجبوری کا تماشا بناتا ہے، اللہ اسے دنیا میں ہی ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اور جو مرد عورت کی روح اور اس کی عزت کا پاسباں بنتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے۔ مکافات عمل ایک سچائی ہے جو جیسا بوتا ہے وہ ویسا ہی کاٹتا ہے۔ میں دنیا کی سب لڑکیوں سے ہاتھ جوڑ کر یہی کہنا چاہتی ہوں کہ میری اس ہولناک داستان سے سبق سیکھیں اور کبھی بھی محبت کے جھوٹے جھانسے میں نہ آئیں۔ اگر آپ کا منگیتر آپ سے شادی سے پہلے ویڈیو کال، جسمانی نمائش یا کسی بھی ایسی غیر شرعی اور نامناسب بات کا تقاضا کرے تو اس کے آگے کبھی مت جھکنا، چاہے وہ آپ کو رشتہ توڑنے کی دھمکی ہی کیوں نہ دے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ منگیتر صرف منگیتر ہوتا ہے، وہ آپ کا شوہر نہیں ہوتا، اور اسلام و معاشرے کی نظر میں وہ آپ کے لیے مکمل نامحرم ہے۔ جو مرد آپ سے شادی سے پہلے آپ کی حیا کا سودا کرنا چاہے وہ آپ سے سچی محبت کبھی نہیں کر سکتا، وہ صرف آپ کے جسم سے اپنی بھوک مٹانا چاہتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے سچی محبت کرے گا تو وہ آپ کی عزت کی حفاظت اپنے وجود سے بڑھ کر کرے گا اور نکاح کے پاک بندھن کا انتظار کرے گا، اپنی حیا اور اپنی پاکیزہ وجود کو کسی ہوس پرست مرد کی تسکین کے لیے داؤ پر مت لگائیں، کیونکہ ایک بار جب عزت پر آنچ آ جائے تو یہ اندھا معاشرہ اور وہ جھوٹا عاشق دونوں مل کر آپ کو چوراہے پر اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ انسان عمر بھر پچھتاوے کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔